عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے توفیق دی کہ میں یہاں آپ سب کے سامنے حاضر ہو سکوں اور اپنی بات کہہ سکوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں قاری اسد صاحب کا اور تمام منتظمین کا، آپ تمام حضرات کا جنہوں نے مجھے اس محبت سے یہاں آنے کی دعوت دی۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ اپنی بات یہاں سے شروع کرنا چاہیے مجھے کہ میں بہت معافی چاہتا ہوں ان طلبہ سے جنہوں نے تیاری کی تھی آج یہاں اپنے مقالات پیش کرنے کے لیے اور اپنی نظم پیش کرنے کے لیے، اور ان کو موقع نہیں مل سکا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تمام کوششوں کو کامیاب بنائے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ اصل میں آج کئی چیزیں آ گئی ایک ساتھ، تو وقت پر تھوڑا ضبط ہے، یعنی پریشر ہے، اس لیے مجھے اپنی بات جلد بھی ختم کرنا ہے، اور بات اگر لمبی کی جائے تو دل میں بھی نہیں اترتی اور اوپر سے نکل جاتی ہے۔ اور اکثر آپ حضرات یہاں طلبہ ہیں، اس لیے طلبہ سے بات کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ فیض صاحب نے آپ لوگوں کو بتایا کہ تعلیم پڑھتے کیسے ہیں، کیا کرنا چاہیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اور جو بات انہوں نے بتائی ہے اس کو اگر آپ اپنے دل میں رکھیں گے تو کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، آپ نے اس کو متعدد مجالس میں سنا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب آپ درس میں بیٹھتے ہیں تو یہ حدیث یاد رہتی ہے؟ کیا آپ درس جب سبق کھولتے ہیں تو کیا آپ نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سبق نمبر 14 پڑھنے جا رہا ہوں؟ ایسا نہیں کہتے نا، تو میری گزارش ہے کہ ایسا کہنا شروع کر دیں انشاءاللہ۔ جب کسی چیز کو پڑھیے گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو اس میں دل بھی زیادہ لگے گا، وہ عبادت بھی ہو جائے گی، وہ احسان کے درجے تک پہنچے گی۔ اگر نہیں کیجیے گا تو اس عمل میں فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم تمام چیزیں اللہ